بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچوں کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئیں۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ فرمان الہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچے کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے بچی یعنی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگیں کہ اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول کر لیا اور اس کو بہترین طریقہ سے پروان چڑھایا۔ زکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس آئیں اور وہاں پر چند شخص تورات لکھ رہے تھے، جن میں سے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخرکار قرآن اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریہ علیہ السلام کے حصہ میں آیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ شریفانہ عادت کی وجہ سے مشہور ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب زکریہ علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد و بے حساب رزق دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ تمام جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت والی ہیں: حضرت مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئیں تو آپ ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگیں کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے
فرشتے نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں پر آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس موقع پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکلیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فرمان الہی ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا واقعہ بھی بیان کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئیں، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا۔ ہم نے اس کے پاس اپنا خاص فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، بات یہی ہے، میرے رب کا ارشاد ہے، یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بس وہ مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بصری یاد بن گئی ہوتی۔ اتنے میں فرشتے نے اسے نیچے سے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، یہ آپ پر تازہ پکی کھجوریں گرائے گا، بس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی رکھو۔ اگر کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کی حیرانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ فرمان الہی ہے۔ پھر وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بد کردار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم اس گود کے بچہ سے کیسے بات کریں گے؟ جب مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو
تو قوم کے افراد ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم ہم سے مذاق کر رہی ہیں، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس میں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن 3 گود کے بچوں نے بات کی، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا بچہ، تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ تھا۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا، وہ نفل نماز میں مشغول تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی، اے اللہ اس وقت تک جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا، جریج اپنی عبادت خانے میں مصروف تھا۔ ایک بدکار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے کہ ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کی ہے، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق کیے جریج کا عبادت خانہ گرا ڈالا اور اسے عبادت خانہ سے نیچے اتار کر برا بلا کہنے لگے۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے جو اس کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اے جریج ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسا ہی بنا دو۔ بنی اسرائیل کا ایک بچہ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس دوران اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا۔ عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح بنا دیجئے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگا۔ اتنے میں ایک لونڈی پاس سے گزری، اسے لوگ مار رہے تھے۔ عورت نے کہا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے یہ سنتے ہی ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا، اے اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا۔ عورت نے اپنے بچے سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ایک خوبصورت سوار کی طرح بننا نہیں چاہتے اور ایک ذلیل و خوار لونڈی کی طرح بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جو سوار پہلے گزرا ہے وہ ایک بہت بڑا ظالم ہے اور یہ لونڈی بیچاری بے قصور ہے، لوگ اس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ سے پہلے انبیاء کو دیا تھا۔ فرمان الہی ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اسی کی عبادت کرو، اسی لیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا،
جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی نشانیاں معجزات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول۔ فرمان الہی ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل بھی سکھائی۔ امام ابو زرع دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 الہامی کتابیں آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں۔ پہلی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، دوسری زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، تیسری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، چوتھی قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اس سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ مٹی سے پرندہ بنا کر اس سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جایا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے، آپ علیہ السلام انہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور انہیں کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ جیسی شکل کا مجسمہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا۔ جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو وہ تمہیں بتا دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، میری وہ نعمتیں یاد کرو جن کا ظہور تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تمہیں روح القدس سے تقویت پہنچائی، تم لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں باتیں کرتے تھے، اور میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل بھی سکھائی۔ تم میرے حکم سے مٹی سے پرندہ کی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، بس وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور تم میرے حکم سے مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کر کے کھڑا کر لیتے تھے، اور میں نے بنی اسرائیل کو تم پر حملہ کرنے سے روک دیا جب تم ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، تو ان میں سے کفار نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری یعنی مددگار بنا دیا تھا۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرمانبردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں، اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی تو یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت اور صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ
کا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان یعنی کھانا اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ خوان میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان یعنی کھانا اتار دیجئے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائیے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 دسترخوان اترنے کے بعد اللہ پر ایمان نہ لانے والے، اور نمبر 3 آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ فرمان الہی ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، پھر ان دونوں نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ ہاں، رہبانیت یعنی ترک دنیا انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے ترک دنیا کو ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کی طلب کے۔ انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا، بس ان میں سے جو بھی ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا مکمل اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا میری حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کا قد درمیانہ، سرخ اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی ابھی حمام سے یعنی غسل کر کے تشریف لائے ہوں۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخی مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی، اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں سے مباہلہ۔ فرمان الہی ہے، یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں جو حکمت اور نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباہلہ یعنی ایک دوسرے کے خلاف بددعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین مانو یہی سچے واقعات ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔
اگر اب بھی وہ اس مباہلہ سے پھر جائیں تو یقین مانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا صحیح واقعہ، یہی وہ سچی بات ہے جس کے بارے میں وہ کفار شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ پر اصرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کے لیے عیسائیوں کے 2 سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے مطابق حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی و انکساری۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چوری کے معاملہ میں جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور مسلمانوں کا موقف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر پر جمے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ پر یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ نمبر 2، کچھ لوگ آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ کو آپ کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے اور ان میں سے بعض نے آپ کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تیسرے وہ لوگ، کچھ لوگ آپ پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی اور انہوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا تھا۔ یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ فرمان الہی ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی شان میں صرف سچی بات ہی کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ اس لیے تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہیں، یہ کہنے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں کوئی عار محسوس نہیں کریں گے اور نہ ہی مقرب فرشتے اس کی بندگی میں عار محسوس کرتے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے۔ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے، اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی عطا کرے گا۔ لیکن جنہوں نے عبادت میں عار محسوس کی اور تکبر کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور اللہ کے علاوہ جن پر بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنا حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یعنی عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ ان کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان میں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ سچا معبود نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی ایک روح ہے، اور جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، خواہ ان کے نیک اعمال کم ہی ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جو آدمی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان لائے پھر وہ میرا زمانہ پائے اور مجھ پر بھی ایمان لائے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنے معبود ہونے کی تردید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ وضاحت کر دی کہ میں نہ تو اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی میری والدہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ میں اور میری والدہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ذرا برابر بھی شریک نہیں۔ جو لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ہونے یا اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سراسر نقصان میں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتے ہیں مگر خود نہیں کھاتے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے۔ فرمان الہی ہے، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح بن مریم علیہ السلام ہی اللہ ہے، حالانکہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ایسے گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر قائم رہیں گے انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تو خوب بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ، آپ پاک ہیں، مجھے یہ لائق نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، بلا شبہ آپ ہی غیب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک ان پر گواہ رہا۔ پھر جب آپ نے مجھے زندہ اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے اور ہر چیز کو پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یقیناً وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں، نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ پھر بھی ان کو عافیت اور رزق دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی اور ہر ممکن طریقہ سے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ آپ کو کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہ آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی
اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں سے کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ اٹھا لیے گئے تو لوگ آپ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ فرمان الہی ہے، بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، یا عیسیٰ، میں تمہیں پورا آپ کی روح کو جسم سمیت اپنی حفاظت میں لینے والا اور اپنی جانب زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کفار کی خباثت سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پر غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ وضاحت: قرآن پاک میں جو لفظ متوفیق آیا ہے، اس کا مطلب پورا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں ابھی زندہ اٹھا لوں گا، پھر قیامت سے پہلے دنیا میں بھیج کر طبعی موت دوں گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کو بجلی کے پکڑنے کی یہ سزا ان کے عہد توڑنے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان میں سے بہت کم ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مریم علیہ السلام پر نہایت ہی برا بہتان لگا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، جو اللہ کے رسول تھے، قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ صورت بنا دی گئی تھی۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس سوائے گمان کی پیروی کے یقینی علم نہیں ہے۔ بلا شبہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 فرقے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ کے ماننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ یعنی کہ فرقہ یعقوبیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا، پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ دوسرا گروہ فرقہ نستوریہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرا گروہ توحید پرست فرقہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقہ پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد سے عقیدہ توحید مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرمایا۔ وضاحت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار مسلمان ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی، اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک باقی اور ہر دین پر غالب رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد عیسائی علماء سخت اختلافات کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ آپ علیہ السلام خود اللہ تھے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تھے،
کچھ نے اللہ کا بیٹا کہا اور کچھ نے آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا۔ ان اختلافات کا فیصلہ کروانے کے لیے وہ رومی بادشاہ قسطنطین کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سب کی باتیں سن کر ان لوگوں کی بات کو زیادہ پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور تثلیث عقیدہ کے قائل تھے۔ یہ فرقہ بعد میں مالکیہ فرقیہ کے نام سے مشہور ہوا، جسے آج کل رومن کیتھولک کہا جاتا ہے۔ توحید پرست فرقہ پر بادشاہ نے سختی کی، وہ جنگلوں وادیوں میں بکھر گئے اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے لگے۔ اس طرح ان کی تعداد بہت کم ہو گئی۔ جو افراد باقی بچے وہ آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ قسطنطین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام پیدائش پر بیت لحم شہر آباد کیا، جو بیت المقدس سے 8 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور اس بادشاہ کی ماں ہیلانا نے اس آدمی کی قبر پر کنیسہ قمامہ گرجا گھر تعمیر کروایا، جسے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام قرار دے کر سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے اپنے گرجا گھروں میں نیک لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھنا شروع کر دی، جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں مذمت فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ماریا نامی گرجا گھر کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ وہاں پر میں نے تصویریں رکھی ہوئی بھی دیکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر گرجا گھروں میں رکھ لیتے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر عیسائی آپ پر ایمان لے آئے گا۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں اور انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، کوئی بھی اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی اصل موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہے اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آئے گا کہ تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے یعنی عیسائیت کو مٹائیں گے، جزیہ یعنی کہ ٹیکس کو ختم کریں گے۔ اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا میں اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو اس وقت تم میں سے ہر ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی مسلمان اس کا مقابلہ میں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں نماز کے لیے اقامت ہوگی۔ اسی دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابھی ایک مسلمان پر دجال اپنی شیطانی کرشمہ کی آزمائش کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے۔ وہ مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر اتریں گے۔ ان کے بدن میں سرخی مائل گہری زرد رنگ کی 2 چادریں ہوں گی اور وہ فرشتوں کے بازوؤں کا سہارا لیے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپکنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے جیسے وہ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام پوری کر لینے کے بعد طبعی موت پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر 40 سال قیام کریں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے۔
اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم جو مسلمان ہو گئے تھے، ان سے مروی ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی مذکور ہیں اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی صفات بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ واللہ عالم۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔